بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ENG 201 کا کریں گے لیسن نمبر 20۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی کو بیڈ نیوز دینی ہو تو اس کے لیے آپ جو میسیجز لکھتے ہیں تو وہ آپ نے کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کے اگلے بندے کے منہ پہ آپ لوگ ٹھا کر کے مار دیں بری خبر، اگلے بندے کو ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک پراپر ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اگلے بندے کو پہلے آپ لوگوں نے ریڈی کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس میں بیڈ نیوز میسیجز کے لیے انڈائریکٹ پلان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ڈائریکٹ پلان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو دونوں ہی پلانز آج کے ہم لوگ لیکچر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیا لیکچر آتا ہے تو فوراً سے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں آرگنائزنگ بیڈ نیوز میسیجز۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی انسان کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اگلے انسان کو پرسنلی بہت زیادہ فیلئر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی بھی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ سینسٹیو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بیڈ نیوز میسیجز کو جب بھی آپ لوگوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہر کلچر میں اس کلچر کے رواج کے حساب سے یا آرگنائزیشن کے رواج کے حساب سے آپ لوگوں نے ٹون کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ٹون بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، ٹون ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کے میسج کو افیکٹو بھی بنا سکتی ہے اور ٹون ہی ہوتی ہے جو آپ کے میسج کو ڈیفیکٹو بھی بنا سکتی ہے۔ جب بھی آپ لوگ بیڈ نیوز وغیرہ دے رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں 3 اسپیسیفک گول ہونے چاہیے۔ ایک گول آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اپنی آڈینس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ جو بیڈ نیوز میسج آپ ان کو دینے جا رہے ہیں وہی ایک فرم اور ایک پکا ڈیسیجن ہے، وہ ڈیسیجن چینج نہیں ہوگا۔ دوسرا گول مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی آڈینس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے یہ چیز سمجھنے میں کہ اس طرح کے حالات میں جو آپ کا ڈیسیجن ہے یہی بالکل فیئر اور بہت زیادہ ریزنیبل ڈیسیجن ہے۔ تیسرا آپ کا گول ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے آڈینس کے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کی بزنس کے ساتھ جڑے رہیں، خاص طور پہ آپ کے ساتھ وہ جڑے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا بزنس یا آپ کے ساتھ جو بھی ریلیشن شپ ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ لوگ صحیح ٹون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اگلے بندے کی ایگو کو ہرٹ کیے بغیر بھی آپ ان ویلکم میسیجز کو بھی اگلے بندے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں 2 طرح کی بیسک اسٹریٹجیز کو استعمال کیا جاتا ہے بیڈ نیوز میسیجز کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ ایک انڈائریکٹ پلان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈائریکٹ پلان وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مین آئیڈیا فوراً سے نہیں بتا دیتے، یعنی کہ آپ لوگ مین آئیڈیا انڈائریکٹلی بتاتے ہیں، پہلے آپ لوگ تھوڑا سپورٹنگ ڈیٹا بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ مین آئیڈیا کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ڈائریکٹ پلان۔ ڈائریکٹ پلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مین آئیڈیا ہی سب سے پہلے بتا دیں، جو مین جو بات ہے جو بیڈ نیوز ہے وہ آپ لوگ سب سے پہلے بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کا سپورٹنگ ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے، جو ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ لوگ بعد میں بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ انڈائریکٹ پلان کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے انڈائریکٹ پلان کا استعمال کرتے ہوئے ہی اگر آپ لوگوں نے کوئی بیڈ نیوز کنوے کرنی ہے تو آپ نے کیسے کرنی ہے؟ اپنے بزنس میسیجز کو اگر آپ لوگ سیدھا انکار کر دیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگلا بندہ نیگیٹو ریئیکٹ کرے گا۔ تو سیدھا انکار کرنے کے بجائے آپ اپنے آڈینس کو پہلے تھوڑے ریزنز وغیرہ بتا دیتے ہیں، ان کو تھوڑا آپ کمفرٹیبل فیل کرواتے ہیں، ان کو ایک ایسے فریم آف مائنڈ میں آپ پہلے ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس میں آپ لوگ اگلے بندے کو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ فیئر مائنڈڈ ہیں اور آپ خود اس بات کے لیے رضامند ہے کہ آپ ان کے ساتھ بزنسز کرنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کچھ اسپیسیفک ٹرمز پہ کرنا چاہتے ہیں۔ انڈائریکٹ پلان کو اگر آپ لوگ یوز کریں تو اس میں 4 پارٹس ہوتے ہیں۔ یہ 4 پارٹس آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی لانگ کوسچن بھی آ جاتا ہے تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ 4 ہیڈنگز ہوں گی تو آپ لوگ ایزیلی اس کو کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے بفر، اس کے بعد آپ نے بتانے ہوتے ہیں ریزنز جو آپ کے نیگیٹو ڈیسیجن کو سپورٹ کرتے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نیگیٹو ڈیسیجن بتا دینا ہوتا ہے ایک کلیئر سی اسٹیٹمنٹ کے اندر، اور آخر میں ایک ہیلپ فل سا، فرینڈلی سا، پازیٹیو سا آپ نے کلوز دے دینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں بفر آپ نے کیسے لکھنا ہوتا ہے۔ بفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سب سے پہلے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں جو کہ نیوٹرل ہوتی ہے، جو کہ نان کنٹروورشل ہوتی ہے، جس پہ بہت سارے لوگ ایگری کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ اگلے بندے کا نہ تو موڈ خراب ہوگا نہ ہی وہ اپسیٹ ہوگا بلکہ آپ کے اس پوائنٹ کے ساتھ وہ ایگری کرے گا۔ اگلے بندے کے موڈ کو آپ تھوڑا ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بفر۔
बफर जब आप लोग लिख रहे होते हैं तो आपने कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। आपने बफर जब आप लोग बोल रहे हैं तो आपने ये इंप्रेशन नहीं देना कि आप कोई गुड न्यूज सुनाने जा रहे हैं। आपने बफर के अंदर इनकार भी नहीं कहना। आपने बफर के अंदर नो इट ऑल टोन का इस्तेमाल नहीं करना। नो इट ऑल टोन का मतलब ये होता है कि आप अगले बंदे को ये रियलाइज करवाने के भाई आपको तो ये पता होना चाहिए था, आपको तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए थी। इस तरह आप लोग ने अगले बंदे को फील नहीं करवाना। आपने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। इररेलेवेंट सेंटेंसेस और फ्रेजेस का आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि बफर है ना, तो बफर में आप क्या करने कि अगले बंदे को आप लोग थोड़े कंफर्टेबल पोजीशन में डाल रहे हैं। आपने उनको ये नहीं बोला कि हमने आपका लेटर रिसीव किया था या हम आपकी ईमेल का रिप्लाई दे रहे हैं या आपने जो रिक्वेस्ट की थी हम उसका रिस्पॉन्स। ये चीज़ें इररेलेवेंट होती हैं, तो इररेलेवेंट सेंटेंसेस का और फ्रेजेस का आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। अपोलोजाइजिंग से भी आप लोग ने अवॉइड करना है। माफिया नहीं मांगना है, आपने बैठ रहना बफर के अंदर। और आखिरी बात ये कि आपका जो बफर है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सा होना चाहिए। बफर लिखने के बाद आपने रीजंस बताने होते हैं। जब आप लोग बफर बता देते हो तो नेचुरल सी बात है कि आपने फिर उसके बाद रीजंस की तरफ आना होता है। रीजंस में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव बातें होती हैं वो पहले आपने बतानी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपने लेस पॉजिटिव चीजों की तरफ जाना है। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स चाहिए होती हैं कि किसी भी ऑडियंस को आपका रीजन समझने के लिए वो सारी की सारी डिटेल आप लोग प्रोवाइड करें। कंसाइज रखें, लंबी चौड़ी आप लोगों ने नहीं छोड़नी। पैराग्राफ में आप रीजंस बताएं कि आप जो बात जिस चीज का आप लोग इनकार करने जा रहे हैं, जो भी आप लोग बैड न्यूज सुनाने जा रहे हैं, आखिर उसके पीछे रीजन क्या थी। ठीक है, एनफ डिटेल आप लोग दें ताकि अगला बंदा आपके इनकार को, रिफ्यूजल को लॉजिकली एक्सेप्ट कर ले। जो एप्लीकेंट है वो फील करे कि वाकई में उसको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। जिस चीज से आपने इनकार कर दिया तो वाकई में उससे अवॉइड करना ही उसके लिए बेहतर है, ये आप अगले बंदे को फील करवाएं। दूसरों के एग्जांपल्स दें, दूसरों के बैकग्राउंड्स के मुताबिक आप बात कर सकते हैं। आपने कंपनी की पॉलिसी के ऊपर ही बस बात नहीं करनी कि भाई हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है कि हमने आपको रखना ही नहीं है। ठीक है, और अपने डिसीजन के लिए आपने कोई भी माफी वगैरह नहीं मांगनी। पर्सनल नेगेटिव एक्सप्रेशंस का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगले बंदे पे अपने पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं करना कि भाई आप हमारी रिक्वायरमेंट्स पे नहीं पूरा उतरते या इस तरह से। ठीक है, अब आपने पहले बफर बता दिया, आपने रीजंस बता दिए, उसके बाद अब आप आराम सुकून से बैड न्यूज सुनाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑडियंस अब नफ्सियाती तौर पे साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर हो चुका है कि वो आपकी बैड न्यूज को रिसीव करेगा, उसको वो सुन लेगा। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इमोशनली रिएक्ट कर सकते हैं अगर आप बैड न्यूज को बहुत ही बेएहतियाती से हैंडल करेंगे। तो बैड न्यूज को कन्वे करने के बहुत सारे 3 मेथड्स होते हैं। वैसे एक मेथड ये होता है कि आप अपनी बैड न्यूज को एम्फेसाइज कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी शॉर्ट में आ जाते हैं कि बैड न्यूज कन्वे करने कौन से होते हैं, या आपके एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। बैड न्यूज को कन्वे करने के मेथड्स में एक ये कि अपने बैड न्यूज को डी एम्फेसाइज करें। डी एम्फेसाइज का मतलब ये होता है कि आप उसको उसके ऊपर जोर कम दें। कैसे कर सकते हैं ये? आप उसको उसके लिए जो आपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है वो कम लफ्जों का इस्तेमाल करें और उसको कम वक्त दें बैड न्यूज को। ये नहीं कि बैड न्यूज को आप लोग ज्यादा देर तक डिस्कस करते रहें। दूसरा, आप लोग डी एम्फेसाइज ऐसे कर सकते हैं कि आप उसको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की फॉर्म में सब ऑर्डिनेट बना दें। ठीक है, तीसरा ये है कि आप उसको पैराग्राफ के मिडल में अगले बंदे को बताएं। पॉजिटिव पॉइंट्स को भी बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज ना करें, और जो ब्लंट स्टेटमेंट्स होती हैं यानी कि जो सीधा सीधा इनकार करने वाली बातें होती हैं जिससे अगले बंदे को गुस्सा या उसको तकलीफ हो सकती है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं यू मस्ट डिनाई, ठीक है, यानी कि हम आपको बिल्कुल रख ही नहीं सकती, ऐसे ना कहें, बल्कि इसके बजाय आप ये कहें कि भाई हमारे पास पोजीशन जो है ना वो फुल हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद 2 और टेक्निक्स भी होती हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप लोग आसानी से इनकार कर सकते हैं। पहली टेक्निक ये है कि आप इफ व्हेन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। इफ व्हेन स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगले बंदे को बताएं कि अगर आप ये करेंगे तो तब आपको जो है ना वो जॉब वगैरह मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल।
اس میں آپ اگلے بندے کو یہ بتائیں کہ پاسبلٹی ہے کہ اس کو فیوریبل آنسر مل جائے گا، لیکن اگر وہ اس طرح کی کچھ کنڈیشنز کو پورا کر لے تو یہ ہوتی ہے if when statements۔ دوسری ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ آپ آڈینس کو یہ بتائیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کرے گا۔ اس بات پہ آپ لوگ زور نہ دیں کہ اس نے کیا کیا یا وہ کیا نہیں کر سکا یا وہ کیا اس کو نہیں کرنا، یعنی کہ نو پہ آپ نے فوکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آخر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، پازیٹیو سا کلوز دے دینا ہے۔ آپ یہاں پہ آپ کا مین جو ہوتا ہے نا جاب یہی ہے کہ آپ نے اپنے میسج کے ساتھ اپنے میسج کو اچھے سے نوٹ کے ساتھ آپ نے اینڈ اپ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے کلوز کے اندر دوبارہ سے بیڈ نیوز کو ریپیٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنے فیصلے کے لیے کوئی معافی نہیں مانگنی، آپ نے اگلے بندے کے اندر کوئی خواہش نہیں پیدا کرنے کہ وہ مزید آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگر آپ کے کوئی فردر کوسچنز ہیں تو آپ ہمیں لکھ بھیجیں، ایسے نہیں آپ لوگوں نے کرنا۔ پرابلمز کو آپ لوگوں نے خود ہی اینٹیسپیٹ نہیں کرنا، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگر آپ لوگوں کو مزید کوئی مسئلے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، اس طرح سے بھی آپ لوگوں نے نہیں کہنا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ وہ بولتے ہیں نا کہ بھئی اگر کوئی اور آپ کو ہیلپ چاہیے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، تو یہ کلیچز ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ روزمرہ کی زندگی میں معمول کے مطابق استعمال ہونے والی بات ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کوئی ڈاؤٹس وغیرہ نہیں اگلے بندے کو آپ نے شو کروانے کہ آپ اگلے بندے کو کسٹمر آگے مزید رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، مطلب اس طرح سے آپ نے نہیں کہنا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بزنس وغیرہ جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھیں گے، یا یہ آپ اگلے بندے کو یہ ڈاؤٹ شو ہی نہ کروائیں کہ آپ کو اس قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اگلا بندہ آپ ایز اے کسٹمر آپ کا کسٹمر نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ انڈائریکٹ پلان کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ اس طرح سے اپنے میسج کو کنوے کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹ پلان کی طرف۔ ڈائریکٹ پلان اگر آپ لوگ استعمال کریں اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کلیئر سی سٹیٹمنٹ میں اپنی بیڈ نیوز بتا دینی ہے، اس کے بعد آپ کے اس ڈیسیجن کے پیچھے کیا ریزنز ہیں وہ بتا دینے ہوتے ہیں، اور آخر پہ آپ نے ایک کورٹیس سا کلوز لکھ دینا ہوتا ہے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ڈائریکٹ پلان کو استعمال کرنے کے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا میسج شارٹ ہو جاتا ہے، آپ کو لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھنی پڑتی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آڈینس کا ٹائم بچ جاتا ہے اور وہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہی فوراً سے آپ کے میسج کی مین آڈیو تک پہنچ سکتے ہیں، ایون کوئی بیڈ نیوز بھی ہے تو وہ انہیں فوراً سے مل سکتے ہیں، ان کا ٹائم نہیں ویسٹ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرڈرز اگر آپ لوگ کو ریسیو کریں تو آپ کو اس میں بھی کوئی بیڈ نیوز اگلے بندے کو سنانی پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل کسی نے آپ کو آرڈر دیا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو آپ کے پاس وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے، آؤٹ آف سٹاک ہے، تو آپ لوگ وہ بھی بیڈ نیوز آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ تو آؤٹ آف سٹاک ہو چکا ہے، یا آپ کو وہ ہوتا ہے کہ آپ آدھا آرڈر بھجوانا پڑتا ہے یا آرڈر میں کچھ بھی نہیں بھجوانا پڑتا۔ تو ایسی سچویشنز میں بھی جو آپ لوگ لکھتے ہیں نا، جو لیٹرز وغیرہ لکھتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے بیڈ نیوز میسیجز ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہوتا ہے، آپٹیمسٹک رہنا ہوتا ہے، آپ نے جو ایڈیشنل انفارمیشن دینی ہے، یہ جو انسٹرکشنز وغیرہ دینی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے کلیئر لکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے آپ لوگوں سے وہ اس طرح سے وہ پوچھتے ہیں، آپ لوگ MCQs میں آ سکتا ہے کہ بھئی آرڈرز کے جواب میں جو آپ لوگ بیڈ نیوز کنوے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ لوگوں نے کن باتوں کا مینلی خیال رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہمارے لیکچر نمبر 21 ہے اس میں ہم لوگ پرسویسو میسیجز کے بارے میں بات کریں گے۔ پرسویسو میسیجز کو ہم نے کیسے کنوے کرنا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پلان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، یہی فارمیٹ اگر آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں گے تو باقی کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ